الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبین۔ توحید کے دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے کچھ شبہات کا جواب دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ ان میں ایک پہلا شبہ یا پہلا مطالبہ یہ کرتے تھے کہ آسمان سے کوئی لکھی کتاب کیوں نہیں آ جاتی اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتر آتے، 3 4 فرشتے آتے جو آ کر اس بات کی گواہی دیتے کہ یہ کتاب ہے اور یہ نبی ہے، یا اللہ تعالیٰ بشر کی بجائے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے۔ اور یہ دراصل یہ ساری باتیں مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے، تمسخر کے لیے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اعراض عن الحق کفر کا ادنا درجہ ہے اور تکذیب اس کے اوپر کا درجہ، اور سب سے بدترین کفر کا درجہ استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، حق کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ لوگ بطور استہزاء ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ بھی کر دیتے کہ کتاب نازل ہو جاتی تو کتاب کو ہاتھ بھی لگا لیتے کہ آسمان سے کتاب آئی ہے، پھر بھی کہتے ہمیں مسمرزم کے ذریعے جادو کر دیا ہے، جیسا قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے سیڑھیاں بنا دیتے جس سے آسمان کو جھانکتے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس میں چڑھتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہتے ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا، ہماری نظر بندی ہو گئی۔ تو اگر کتاب بھی نازل کر دیتے تو پھر آگے سے یہ انہوں نے جواب دینا تھا۔ اور جہاں تک فرشتوں کا مطالبہ ہے کہ فرشتے آتے، تو یاد رکھیے فرشتہ جب آ جاتا ہے کسی کے مطالبے پر اور وہ پھر ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے۔ فرشتے تو اس وقت آتے ہیں جس وقت عذاب آتا ہے، نظر آتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مطالبے پر کیا ہوا معجزہ جب مطالبے پر وہ پورا ہو جائے اور ایمان نہ لائے تو عذاب الہی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے ان کے مطالبے پر اور یہ ایمان نہ لاتے تو سارے ختم ہو جاتے، اور ہم یہ نہیں چاہتے یہ ختم ہو، کیونکہ ان کی اولادوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے پیدا ہونا تھا، چنانچہ ایسے ہوئے۔ ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا اس امت کا، فرعون اور اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہیں۔ کتنے ایسے صحابہ اکرام جن کے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاند تھے، مخالف تھے، لیکن ان کی اولادیں آگے مسلمان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو اگر اپنی اصلی شکل میں فرشتہ آتا تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی نورانیت، اس کی ہیبت، اس کا جلال اور جمال اتنا ہے کہ کوئی پیغمبر کی ذات کا قلب اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا مکہ شریف میں پیغمبر اسلام سے کہ میں جبریل السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چچا آپ کے لیے مشکل ہے ان کو دیکھنا، کہا کہ نہیں میں دیکھ لوں گا۔ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ چچا جان یہ جبریل السلام دیکھے، تو حتیم کی دیوار پر کھڑے تھے، تو کہا کہ ان کی صرف پاؤں پر نظر پڑی تھی تو بے ہوش ہو گئے، اتنی نورانیت تھی اور اتنی ہیبت تھی
چہرے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اسی سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ نبی کا قلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتے کو اصلی شکل میں تو نہیں بھیج سکتے تھے، تو ہم اس کو انسانی شکل میں بھیجتے۔ جب انسانی شکل میں بھیجتے تو پھر ان کو یہی ہوتا کہ یہ تو انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، پھر اس پر اشکال کرتے، یہ پھر ان پر وہی شبہات ان کو دوبارہ پیدا ہو جاتے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، جنہوں نے بھی اس طرح کا مذاق اڑایا تھا، تمسخر کیا تھا، تو وہ تمسخر ان پر الٹ پڑا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ ان کو کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، عاد و سمود کہاں ہے، جا کر دیکھو، قوم تبا کہاں ہے، قوم لوط کہاں ہے، جا کر دیکھو، ارد گرد عبرت کے نشانات پھیلے ہوئے۔ تو فرما رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کرتے آپ پر کوئی کتاب فی قرطاسن، کسی کاپی میں، قرطاس کہتے ہیں کاپی کو، کاغذ کو، نوٹ بک کو، ہم نازل کرتے آپ پر کوئی لکھی ہوئی کتاب کاغذ پر، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اس کو چھوتے اپنی ہاتھ کے ساتھ، لمس کرتے، چھوتے، ٹچ کرتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی کافر لوگ یہ کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے حقیقت نہیں، یہاں پر جادو کر دیا کہ ہمیں کتاب محسوس ہو رہی۔ وقالو، یہ تو پہلے مطالبے پر ہے کہ جی کتاب نازل ہوتی، کتاب پھر بھی یہی کہیں گے، دوسرا مطالبہ، وقالو کہتے لولا انزل علیہ ملک، کہ رسول اللہ پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا کوئی؟ اللہ فرماتے بلو انزلنا ملکن لقضی الامر، اگر ہم فرشتے نازل کر دیں، لقضی الامر، تو کام کا بات کا فیصلہ ہی ہو جائے گا، بات کا یعنی عذاب آ جائے گا، عذاب ختم۔ فرشتے جب آئے، جن قوموں پر فرشتے آئے، انہوں نے دیکھا فرشتے آ گئے، تو اس کے بعد قوم کو ختم کر دیا، اور ہم یہ نہیں چاہتے ان کو ختم کرنا۔ ولا ينظر ثم لا ينظر، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، انذار کہتے ہیں مہلت دینا، کسی کو ٹائم دینا، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ولو جعلناه ملکا، پھر اگلی بات، اگر ہم فرشتہ لے آتے، لجعلناه رجلا، تو ہم اس کو مرد بناتے، اصل پہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو انسانی شکل میں لاتے، رجلا، مرد کی شکل، مرد کا، کیونکہ انبیاء السلام جو ہے وہ مرد ہوتے، عورتیں نہیں ہوتی، تو لجعلناه رجلا، تو ہم اس کو مرد بناتے، وللبسنا علیہم، پھر ہم ان پر وہی شبہ ڈال دیتے، ما یلبسون، جس شبے میں اب ہے، ابھی شبے میں کہ یہ کیسا ہماری طرح ہے، حالانکہ فرق ہے، اگر تو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن انما یوحی الیہ، لیکن میری طرف وہی آتی، پھر تمہارا بہت بڑا فرق ہے، میں عالم بالا سے میرا تعلق ہے، تمہارا تعلق نہیں ہے، نہ تم وہی برداشت کرتے ہو، نہ فرشتے کو دیکھ سکتے ہو، نبی وہی کا بوجھ بھی برداشت کرتا ہے، فرشتے کو بھی دیکھتا ہے۔ للبسنا علیہم، ہم اس پر شبہ ڈال دیتے، للبسنا لبسنا علیہم ما یلبسون، ہم ان پر شبہ ڈال دیتے وہی ما یلبسون، جو شبہ یہ پہلے کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر سلام کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اگر دین پر چلنے والوں کو کوئی مذاق اڑائے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کی نیابت کے اس میں سے ہے کہ لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ہمیشہ عزت کا دعوے دار رہنا کہ لوگ ہماری عزت کریں اور ہمیں اچھا سمجھیں، یہ نبیوں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کا منصب نہیں، ہمارا کام آپ کو اچھا وہی سمجھے گا جو حق کو پہچانے گا۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، ورنہ عام شہرت تو ایک قسم کی رسوائی۔ فرماتے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، آپ بالکل تسلی رکھیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، حاق گھیر لیا، بالذی، ان لوگوں منہم، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، کس چیز نے؟ ما کانوا بی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور عذاب لے آؤ پر یہ کر دو وہ کر دو، کیا کر سکتے ہو، انہی نے ان کو، اسی مذاق نے، جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا، اسی خدا کی مار نے ان کو گھیر لیا اور دنیا سے فنا ہو گئے۔ اور اگر یقین نہ آئے ان لوگوں کو تو انہیں کہو قل سیروا فی الارض، کہو جاؤ زمین میں سیر کرو، دیکھو زمین میں آثار دیکھو، کہاں کہاں پر ان قوموں کے آثار ہیں جن کو تباہ و برباد کی۔ قل
تو حاکم ہے نا الٹ معنی بھی ہے، حاکم ہے نا گھیر لیا، بالذین استخف منہم ان لوگوں کو جو ان میں سے جو مذاق اڑاتے تھے کس چیز نے، ما کانوا بھی یستہزئون جس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب کا اور پیغمبر کا۔ قل کہہ دیجیے سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، ثم انظر پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جا کر دیکھو۔ یہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شبہات کا کچھ جواب تھا اور تسلی دی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ زمان اور زمین، مکان اور زمان، ان تمام کا مالک اللہ ہے۔ تمام مکانیات اور زمانیات، مکانیات جس میں آسمان، جس میں زمین اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات، یہ مکان اور مکین ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ اور زمان، صبح شام، رات دن، گھڑیاں، ساعات، منٹ، ان سب کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو جب زمین و زمان اور مکان، زمانیات اور مکانیات سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو معبود مانا جائے۔ ان بتوں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، غیر اللہ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ مکان ہاتھ میں ہے، نہ زمان اپنے ہاتھ میں۔ اگر اپنے ہاتھ میں زمان ہوتا تو کبھی بھی کوئی بوڑھا نہ ہوتا، روک کے رکھتا، لیکن نہیں۔ جیسے کہ اللہ والے کا کوئی وقت ضائع کر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی سورج کو روک لو، اگر تم نے میرا وقت ضائع کر تو سورج کو روک لو، تم سورج نہیں روک سکتے تو میرا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین اور زمان اور مکین اور مکان، ان سب کا مالک میں ہوں، زمانوں کا مالک بھی میں ہوں، مکانوں کا مالک بھی میں ہوں، اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ مالک ہے تو وہی مستحق اس بات کا کہ اس کو رب مانا جائے۔ ان کہہ دیجیے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو آسمان میں زمینوں میں، مکانیات، تمام مکان زمین آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں کس کی ہیں؟ اور کہہ دیجیے للہ، اللہ کی۔ دوسرے مقام پر مشکین سے خود اقرار کروایا، دوسرے مقام پر ہے فسیقولون للہ، انہوں نے کہا اللہ کے، تو کو جانتے تھے۔ اس لیے ہمارے مرشد بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ جتنے بھی جھوٹے خدا گزرے ہیں دنیا میں، بت تو خیر وہ تو کسی کام کی بھی نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارے اختیارات، جیسے نمرود تھا، جیسے فرعون تھا، جیسے شداد تھا، مانی اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، ان میں سے کسی نے بھی بڑی مخلوقات کے پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سمندر پیدا کیا ہے، میں نے چاند پیدا کیا ہے، میں نے سورج پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹا سا سوال کیا تھا نمرود سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو خدا ہے تو میرا خدا تو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر، فبوہت الذی کفر، اس کافر کی بولتی بند ہو گئی۔ تو میرے شیخ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ کسی بھی نے بڑی مخلوق کیونکہ اگر کہہ لیں یار اگر سمندر آپ نے پیدا کیا ہے تو آپ تو سمندر میں ایسے ہی جا سکتے ہو، آپ کو کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سورج پیدا کیا تو آپ تو سورج کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، آپ نے وہ کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ بس وہ کہتے تھے دیکھو، فرعون نے کہا دیکھو یہ میرا ملک مصر ہے، نہریں چلتی ہیں اس میں باغ، دیکھو میں اس کا مالک ہوں، میں خدا ہوں۔
اس لیے اللہ نے فرمایا لمن ما فی السماوات والارض، کس کیا ہے آسمان اور زمین کے اندر کی ساری چیزیں، قل للہ، کہ اللہ، لیکن کتب علی نفس الرحمہ، پھر مخالفین کو اللہ فوراً تباہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. کیا کر لکھ لی اپنے اوپر؟ رحمت. اللہ نے اپنے عرش کے جو نا ماتھے پر، عرش کا فور ہیڈ اور ماتھے پر اللہ لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمت کی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تباہ نہیں کرتے. لازمنکم لا یوم لا ریب فیہ، ان قریب تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت دینا اس میں کوئی شک نہیں، جمع کریں گے. الذین خسروا انفسهم هم لا یؤمنون، بس وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، نقصان میں ڈالا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کا خود نقصان کیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جن کی قسمت میں خسارہ ہے، جن کی قسمت میں گھاٹا ہے، جن کی قسمت میں نقصان ہے اپنے بدعملیوں کی وجہ سے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو تھا زمین کا بیان، مکان کا بیان کہ سارا مکان اللہ کا ہے. آگے زمان کا بیان، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو سکون حاصل کرتا رات اور دن میں. سکنا سکون حاصل کرتا، یعنی رات دن میں جن پر رات دن چلتا ہے وہ سب بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. لہذا زمان بھی اللہ کا اور مکان بھی اللہ تعالیٰ کا. وہ سمیع علیم، وہ خوب سننے والا، علم والا ہے. قل کہہ دیجیے، جب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے، قل کہہ دیجیے غیر اللہ اتخذ ولیا، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جبکہ پیدا کرنے والا آسمان زمینوں کا اللہ ہے. اللہ جب زمین کا پیدا کرنے والا، تو کسی غیر کو میں اپنا مددگار اور دوست اور خدا کیوں بنوں؟ وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا. وہ کھانے محتاج لیکن ہمیں رزق دیتا ہے. اور رزاق ذو القوت المتین، لا اسوء علیہ رزقا، اللہ رزق ہم سے نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ السلام کے خدا ہونے کی جو نفی کی اور ان کی ماں کی، تو ایک لفظ کیا، کانا یا قلان الطعام، کہ عیسیٰ السلام اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے. جب کھانا کھاتے تھے تو کتنے محتاج ہیں، تو کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہو یطعم ولا یطعم. قل کہہ دیجیے انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنوں. اسلم، کیونکہ نبی سب سے پہلے، نبی خود اپنے اوپر ایمان لاتا ہے، خود نبی کہتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ خود جنا خود سب سے پہلے نبی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. ولا تکن المشرکین، اور نہ ہو جانا مشرکین میں سے. یہ جو حکم ہے، کیونکہ پیغمبر سے شرک کا تو شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن دراصل نبی کو کہہ کر دوسرے لوگ مراد ہوتے ہیں. جس طرح کسی اپنے پیارے کو کہہ کر بات دوسروں کو سنائی جاتی ہے، تو پیغمبر انبیاء یعنی جو معصوم ذات ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے. تو جو غیر معصوم ہے تو وہ کس قدر پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے. ولا تکن مشرکین، قل کہہ دیجیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کی، یعنی قیامت، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے، عذاب یوم عظیم. لہٰذا اتنے بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے. تو یہ اصل میں امت کو سنایا جا رہا ہے، ورنہ پیغمبر سے معصیت کا صدور نہیں ہو سکتا. نبی ہوتا وہ ہے، نبی سے کوئی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا جنا صدور نہیں ہوتا. ان عصیت ربی انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. تو جب معصوم ڈرتے ہیں تو غیر معصوم کو تو کس قدر خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے. میں یصرف عنہ یومئذ فقط، میں یصرف عنہ، جس کو پھیر دیا گیا عذاب سے، یعنی بچا لیا گیا، یصرف بچا لیا گیا، پھیر دیا گیا، عنہ عذاب سے، یومئذ قیامت کے دن، فقط رحیمہ، اس پر اللہ کا رحم ہو گیا. یعنی قیامت کے دن عذاب سے بچنا جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جنت میں داخلہ تب ہوگا جب پہلے عذاب سے بچے گا. ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بچے گا دوزخ سے پھر جنت میں جانا ہے. اس لیے انسان کو، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو مثبت اعمال ہے ان میں تو گنجائش ہے، آپ اپنی ہمت کے مطابق کر لو، لیکن جو گناہ ہے اس میں قطعی اجازت نہیں ہے کہ بھئی آپ ہمت کے مطابق بچو، کچھ کر لو اور کچھ نہ کرو، اس کی بالکل اجازت نہیں.
اعمال میں اجازت ہے کہ آپ جتنا کر لو، نفل 10 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لو، قرآن پورا 10 ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے تو 2 سطریں پڑھ لو، لیکن گناہ میں اجازت نہیں ہے کہ تھوڑے سے کی اجازت ہو، اور نہیں، اس میں بالکل کسی قسم کی اجازت، نہ صغیرہ کی نہ کبیرہ کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کبیرہ کرے لیکن توبہ کر لے، اور صغیرہ کرے توبہ نہ کرے، تو یہ صغیرہ والا اس کبیرہ والے سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ اسرار معصیت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں یسرف، اور گناہ سے عذاب آتا ہے، اگر عذاب سے کوئی بچ گیا اس دن، میں یسرف عنہ، جس کو پھیر دیا گیا عذاب سے، یعنی عذاب سے بچا لیا گیا، یوم ذن، قیامت کے دن، فقط رحمہ، تو اللہ کا اس پر رحم ہو گیا، وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی، بڑے واضح کامیابی ہے، بڑی واضح کامیابی۔ تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان عذاب سے بچ جائے۔ جب عذاب سے بچے گا تو 2 ہی ٹھکانے ہیں، عذاب سے بچے گا تو جنت میں جائے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا کہ جو عذاب سے بچا جنت میں چلا گیا فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دلائل توحید بیان کرنے کے بعد اس دلائل توحید کے تقاضے میں کیا چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ تعالیٰ پر جو ہے کہ توحید پر یقین رکھے، اور ان چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو واجب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔